بنی اسرائیل میں سے ایک نوجوان تھا۔ اس کا معمول تھا کہ روزانہ شام کو اپنے کیے گناہ ایک کتاب میں لکھا کرتا۔ پورے دن میں اس نے کون کون سی غلطی کی ہے، کون سا گناہ کیا ہے، شام کو ایک کتاب میں لکھ لیا کرتا۔ ایک رات اپنے دن بھر کے گناہ کتاب میں لکھ ہی رہا تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ اس گنہگار نوجوان نے باہر نکل کر دیکھا، حیران رہ گیا کہ باہر ایک خوبصورت حسن کی ملکہ شہزادی کھڑی ہے، جس کو میرے اللہ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا۔ اس گنہگار نوجوان نے اس لڑکی سے پوچھا کیسے آنا ہوا، کیا چاہیے تمہیں؟ اس لڑکی نے جواب دیا، صاحب میرے پاس یتیم بچے ہیں، میرا شوہر فوت ہو گیا ہے، 3 دن سے بھوکے ہیں، کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہے۔ ان یتیم بچوں کے لیے اگر آپ کچھ سامان دے دیں کھانے کا تو آپ کا احسان ہوگا۔ اس گنہگار نوجوان نے اس لڑکی کو کہا اندر آ جاؤ۔ جب وہ خوبصورت لڑکی اندر آئی تو اس گنہگار نوجوان نے دروازہ بند کر دیا، گناہ کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ وہ خوبصورت لڑکی جان گئی کہ اس بدبخت کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ اس گنہگار نوجوان نے کہا، اے حسن کی ملکہ، اگر تم ایک لمحے کے لیے بھی میری خواہش پوری کر دو تو پھر جو مانگو گی میں دوں گا، تجھے مالا مال کر دوں گا، ایک دم امیر بنا دوں گا، ایک لمحے کی اگر خواہش پوری کرا دو۔ اس گنہگار نوجوان نے اس لڑکی کو زبردستی اپنے پاس کھینچا۔ جب اس نوجوان نے زور سے کھینچا، ضد کی، تو اس خوبصورت لڑکی نے، اللہ کی نیک بندی نے زور سے پکارا، اے مصیبتوں کو دور کرنے والے رب، مجھے اس ذلیل انسان سے بچا لے۔ وہ خوبصورت لڑکی کہنے لگی، اے موت کو بھول جانے والے انسان، کیا تو نے مرنا نہیں ہے؟ اور مجھے تو موت سے غافل نظر آتا ہے۔ کیا تو جانتا نہیں ہے کہ تیرے سے بہتر بڑے بڑے طاقتوروں کو موت نے نیلام گھاٹی میں سلا دیا، ان کو سوائے کفن کے کچھ بھی نصیب نہیں ہوا۔ آج ان طاقتوروں کا موٹا تازہ بدن مٹی کا رزق بن گیا، ان کا نام و نشان خاک میں مل گیا۔ اے شیطان کی جال میں پھنسنے والے نوجوان، آنکھیں کھول، یہ حشر صرف ان کا نہیں ہوا، تیرا بھی ہونے والا ہے، اور وہ دن دور نہیں، وہ دن قریب ہے۔ اس گنہگار شخص نے جب اس عورت کی یہ تڑپتی فریاد سنی تو ایک دم جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا، ایک دم دل کی دنیا بدلی گئی۔ عورت کو کہنے لگا، ہائے، ابھی تو نے گناہ کیا ہی نہیں اور اتنا ڈر رہی ہے، میں نے جو ساری زندگی گناہوں میں برباد کر دی ہے، مجھے تو تجھ سے بھی زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اے اللہ کی نیک بندی، ابھی تو نے گناہ کیا ہی نہیں۔ جس نے گناہ کیا ہی نہیں وہ اتنا ڈر رہی، میں نے جو ساری زندگی گناہوں میں برباد کر دی، ساری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے، مجھے تو تجھ سے بھی زیادہ ڈرنا چاہیے، مجھے تو تجھ سے بھی زیادہ خوف کھانا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس نوجوان نے عورت کو پیسہ ٹکا کھانے کا سامان دے کر چھوڑ دیا، ساتھ میں کہا، مائی اپنے یتیم بچوں کو کہنا کہ آج میں اللہ کے حضور توبہ کرنے والا ہوں، اپنے یتیم بچوں کو کہنا کہ وہ بھی میرے حق میں دعا کریں، آج سے میں کوئی بھی گناہ نہیں کروں گا۔ عورت نے جاتے ہوئے اس گنہگار نوجوان کو بہت سی دعائیں دیتی چلی گئی۔ جب وہ چلی گئی تو اس نوجوان نے دوبارہ گناہوں والی کتاب اٹھائی کہ ابھی یہ جو میں نے اس عورت کے ساتھ گناہ کیا ہے یہ بھی ساتھ میں لکھ ڈالو۔ جیسے ہی اس نے کتاب کا پہلا صفحہ کھولا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس میں کچھ بھی نہیں لکھا تھا۔ تمام صفحے چھان مارے، پچھلے گناہ جو لکھے تھے وہ بھی سارے کے سارے مٹ گئے۔ غیب سے آواز آئی، اے نوجوان، اللہ پاک نے ایک عورت کے ہاتھوں پر تیرے ساتھ صلح کر لی۔ ایک عورت کے ہاتھوں تو نے ایک عورت کی عزت رکھی ہے، عورت پر خوف کھایا ہے، عورت کی خدمت کی ہے، اس نے دعا دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی دعا قبول کی ہے،
اللہ نے تیرے ساتھ صلح کر لی ہے، اب تو بھی اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لے۔ پھر اس شخص نے پوری زندگی نمازوں میں گزار دی، اللہ اکبر، غریبوں کی مدد کرنے میں گزار دی، اللہ کو راضی کرنے میں گزار دی۔ لکھنے والے لکھتے ہیں جب یہ شخص مرا تھا تو نماز کی حالت میں مرا تھا۔